السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بھائی ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے کہ کرسمس کی مبارکباد دینا کیسا ہے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ غیر مسلم کے تہوار کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، تو غیر مسلم کے تہوار کی مبارکباد پیش کرنا، ان کے تہواروں میں تحفے تحائف دینا لینا کیسا ہے، ان دنوں میں اپنے گھروں کو سجانا کیسا ہے، ان تمام سوال کے جوابات کی تفصیلات اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، تو لاسٹ تک ضرور بنے رہیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں کافی اضافے کا سبب بنے گی۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ غیر مسلموں کا کوئی بھی تہوار ہو وہ کفریہ اور شرکیہ عقائد پر مبنی ہوتا ہے۔ جس طرح کہ کرسمس کو آپ لے لیں کہ 25 دسمبر کو عیسائی اس وجہ سے اس تہوار کو مناتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بن کر کے اس دنیا میں پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ یہ عقیدہ اور یہ کانسیپٹ سراسر قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کا باپ ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، یہ آیت کریمہ واضح طور پر عیسائیوں کے عقائد کو وہ رد کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ ہیپی کرسمس یا میری کرسمس بولتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عیسائیوں کا اس کے بولنے کے پیچھے راز کیا ہے اور ان کا عقیدہ کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو معلوم ہو کہ غیر مسلموں کا کوئی بھی تہوار ہو، چاہے وہ ہولی ہو، دیوالی ہو، یا وہ عیسائیوں کا یہ کرسمس ڈے ہو، ان تمام تہواروں کی مبارکباد دینا یوں ہی یہ ناجائز و حرام ہے۔ اور اگر اس نیت کے ساتھ دیتا ہے کہ جو ان کا کانسیپٹ ہے وہ صحیح ہے، یا پھر اس نیت کے ساتھ دیتا ہے کہ ان کے تہوار کی تعظیم کرنی مقصود ہے، تو پھر ایسا کرنے والا شخص کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسے چاہیے کہ وہ سچی توبہ کرے، پھر سے اسلام قبول کرے، کلمہ پڑھے، اور اگر شادی شدہ ہے تو وہ پھر سے نکاح کرے۔ شریعت کے کسی بھی معاملے میں اس طرح کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہوتا ہے۔ کہیں کہیں شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کسی چیز کی، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ شریعت کے ہر اصول و ضابطے کے ساتھ آپ سمجھوتا کر بیٹھیں گے۔ جس طرح کہ بہت سارے مسلمانوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی ہی دھن میں رہتے ہیں، وہ اپنی ہی ایک زندگی میں رہتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کو شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ان کی بات نہیں، اگر ایسے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بلا شبہ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ بات ان لوگوں کی ہے جن لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، اپنے اسلام کی فکر ہوتی ہے، جو شریعت کے معاملات میں کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتے۔ یہ ویڈیو انہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کے تہواروں پر مبارکباد دینا ناجائز و حرام، اور اگر تعظیم کی نیت سے دیا تو پھر یہ کفر ہے۔ اسی کے متعلق ایک سوال اور کیا جاتا ہے کہ غیر مسلموں کے تہواروں پر اپنے گھروں کو سجانا کیسا ہے۔ جس طرح کہ آپ کی ایک کرسمس ڈے آ گیا، تو کرسمس ڈے کے دنوں میں بہت سارے لوگ اپنے گھروں پر ایکسمس ٹری وغیرہ لا کر کے لگاتے ہیں اور نصب کرتے ہیں، اور 25 دسمبر کو اپنے گھر کو بھی سجا دیتے ہیں، اور اس طرح کے وہ تہوار کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، یا پھر وہ تہوار کو منانے کے طور پر اپنے گھروں کو سجاتے ہیں۔ تو معلوم ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت رکھتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ لہٰذا اس میں بھی آپ کو معلوم ہو کہ غیر مسلموں کے تہواروں پر آپ کو اپنے گھروں کو سجانا یہ ناجائز و حرام ہے، اور اگر ان کے مذہب کو منانے کے طور پر ہو یا پھر ان کے مذہب کی تعظیم مقصود ہو تو پھر یہ کفر ہے۔ یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ ناواقف ہونے کی وجہ سے اس طرح کے تہواروں میں وہ خود سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو معلوم ہو کہ ایسی چیزوں سے آپ کے لیے بچنا فرض ہے۔ اسی کے متعلق ایک سوال اور کیا جاتا ہے کہ غیر مسلموں کے تہواروں پر تحفے تحائف لینا دینا، مٹھائی وغیرہ لینا دینا، اس کا مسئلہ کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں جان لیں کہ لینے کا مسئلہ الگ ہے اور دینے کا مسئلہ الگ ہے۔ بات رہی دینے کی، تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ناجائز و حرام ہے، اور اگر کسی نے اس نیت کے ساتھ دیا کہ اس سے تعظیم مقصود ہے تو پھر یہ کفر ہے۔ اس کے بارے میں ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں ایک حکایت کہ اگر کوئی شخص 50 سال کی عبادت کرتا رہے، کوئی شخص 50 سال کا عابد رہے، فرائض کے ساتھ وہ نوافل بھی ادا کرتا رہے، اور وہ کسی غیر مسلم کے تہوار پر، کسی مجوسی مشرک کے تہوار پر بطور تحفہ اس کو ایک انڈا ہی کیوں نہ دے دے، اور اس تہوار پر اس کا انڈا دینا یہ تعظیم کے لیے ہو، تو پھر فرمایا کہ اس کے 50 سال کی عبادت بھی ضائع ہو جائے گی اور وہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔
لہٰذا کسی بھی غیر مسلم کے تہوار پر کسی تحفے کو دینا ناجائز و حرام ہے، اور اگر نیت یہ ہو کہ اس سے تعظیم مقصود ہے یا پھر ان کے دھرم کی تعظیم مقصود ہے، ان کے عقائد کے تعظیم مقصود ہے، تہوار کی تعظیم مقصود ہے، تو پھر یہ کفر ہو جائے گا اور کرنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب بات رہی لینے کی، تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جس دن تہوار ہے اس دن نہ لیا جائے، بلکہ اس کے علاوہ کسی اور دن دیتا ہے تو پھر آپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے بہتر یہ کہ آپ اس تحفے کو نہ لیں۔ لیکن اگر آپ یہ تحفہ لے رہے ہیں، مٹھائی لے رہے ہیں، تو اس نیت سے آپ نہ لیں کہ یہ تہوار وغیرہ کی مٹھائی ہے، بلکہ اس کے علاوہ کسی اور نیت کے ساتھ آپ اسے قبول کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل شاہد جامعی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیو آپ کو حاصل ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔